ریاست پاکستان اپنے ہی خلاف فیصلے کرتے ہوئے اپنی تیز رفتار بینز مرسیڈیز کے کالے شیشوں کے اندر سے صدر پرویز مشرف نے سڑک کے دوسری طرف سے ایک وین کو اپنی گاڑی کی طرف تیزی سے آتے ہوئے دیکھا، جس نے ایک پولیس والے کو کچلتے ہوئے مار دیا تھا، جیسا کہ پولیس والے نے اس کے راستے کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ یہ 25 دسمبر 2003 کو قومی تعطیل کا دن تھا اور سڑک بالکل سنسان تھی۔ چند ہی سیکنڈ میں حملے والی وین سیکورٹی قافلے کی ایک آخری کار کو ٹکرانے کے بعد بہت بڑے دھماکے کے ساتھ ہوا میں اوپر اڑ گئی۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ڈرائیور نے غیر ارادی طور پر بریکس کو دبایا۔ اسے چلاتے جاؤ، اسے مت روکو، صدر مشرف اس پر چلاتے ہوئے بولے۔ صدر کی کار ابھی 150 گز آگے ہی گئی تھی کہ جب ایک اور گاڑی 60 پاؤنڈ دھماکہ خیز مواد کے ساتھ ان کے قافلے کی کار سے ٹکرائی۔ صدر کی گاڑی دو دھماکوں کے درمیان پھنس چکی تھی۔ صدر کی مرسیڈیز کے 3 ٹائر دھماکے کے اثر سے پھٹ چکے تھے۔ گاڑی کے چاروں طرف خون ہی خون اور انسانی اعضاء تھے۔ ڈرائیور نے ایکسیلیٹر دبایا اور گھر تک ایک سلامت ٹائر پر گاڑی کو چلایا۔ حملہ آوروں نے یقیناً صدر کو قابو کر لیا تھا، لیکن بعد میں صدر نے بتایا کہ تیسرا خودکش حملہ آور وقت پر نہ پہنچ سکا، جس کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی۔ یہ پرویز مشرف پر 2 ہفتوں میں دوسرا حملہ تھا۔ دونوں ہی حملے راولپنڈی میں ہوئے تھے، جہاں پاکستانی فوج کا مرکزی دفتر GOHQ تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ دھماکہ خیز مواد مشرف کی گاڑی کے روٹ میں ایک پل کے نیچے نصب کیا گیا تھا اور دہشت گردوں کی گاڑیاں اس کے قافلے کی اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں ایک چھوٹی سی جنبش کو بھی بانپ لیا جاتا ہے۔ یہ سب چونکا دینے والا تھا۔ حملہ آوروں نے دونوں حملوں میں ایک ہی جگہ کا انتخاب کیا، وہی راستہ جو صدر مشرف روزانہ اپنے گھر سے اسلام آباد اپنے دفتر جانے کے لیے اختیار کرتے تھے۔ جب صدر گزرتے وقت تھے تو اس وقت سیکورٹی ہمیشہ سخت ہوتی تھی اور راستے بند ہوتے تھے تاکہ صدر کی گاڑی تیزی سے گزر جائے۔ اس دن یعنی 25 دسمبر کو سیکورٹی اور زیادہ چوکس تھی، جیسا کہ پاکستان کی تھوڑی سی عیسائی کمیونٹی اپنا کرسمس کا تہوار منا رہی تھی۔ دونوں حملوں میں ایک بات واضح تھی کہ حملہ آوروں کو ماہر لوگوں کی مدد حاصل تھی اور ان کے پاس ٹریکنگ اور اس طرح کے دوسرے آلات موجود تھے جو کہ عام طور پر مقامی دہشت گردوں کے پاس ہوتے ہیں۔ اسلام آباد میں کسی رات کے کھانے جس کا وہ میزبان تھا کے لیے جانے سے پہلے کئی گھنٹے پہلے مشرف نے اپنی بقا کو اللہ کی عنایت، اپنی ماں کی دعا اور اپنی قوم کے بہتر مستقبل کی وجہ قرار دیا۔ اس میں کچھ شک تھا کہ حملے کے پیچھے کون تھا۔ انتہائی مہارت سے منصوبہ کیا گیا یہ حملہ بین الاقوامی دہشت گردوں کے لوازمات پورے کرتا تھا جس کے لیے صدر پرویز مشرف کو چنا گیا تھا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 13 ستمبر 2001 سے لے کر یہ مشرف پر چوتھا حملہ تھا جب مشرف نے پاکستان کو امریکہ کی دہشت گردی کی جنگ میں دھکیلا، اور غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہ مشرف پر 5واں یا 6واں حملہ تھا۔ جنرل مشرف بہت سے لوگوں اور گروہوں کے درمیان غیر پسندیدہ شخص مانے جانے لگے، خاص طور پر اسلامی انتہا پسند گروہوں کے درمیان۔ صدر مشرف نے اپنی جان کو داؤ پر لگا کر 9/11 کے بعد اسلامی مسلح جتھوں کو کچلنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ارد گرد سیکورٹی انتہائی سخت کر دی گئی تھی۔ صدر مشرف کی حرکت کو انتہائی خفیہ رکھا جاتا تھا، اکثر اوقات اس کے گزرنے کا راستہ تبدیل کر دیا جاتا تھا۔ اس انجام سے بچنے کے لیے جس کا شکار مصر کے صدر انور سادات ہوئے تھے، جن کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے پر اسلامی انتہا پسندوں نے قتل کر دیا تھا، اس تناظر میں صدر مشرف دنیا کے محفوظ ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ مشرف کے گزرنے سے گھنٹوں پہلے سڑکیں ٹریفک کے لیے بند کر دی جاتی، اس کے بعد تمام راستے بم ڈسپوزل اسکواڈ کے ذریعے چیک کیے جاتے، لیکن اگر بات خودکش حملہ آور کی ہو جو اندرونی مدد سے حملہ کرتا تو اس کے خلاف زیادہ کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا۔ جو حملہ مرکزی فوجی دفتر کے درمیان کیا گیا تھا وہ اندرونی مدد کے بغیر ممکن نہ تھا، اور ملک کی خفیہ ایجنسیاں یقیناً حملہ آور گروہ اور اس کے لیڈر کی شناخت سے بے خبر نہیں ہوں گی۔ صدر مشرف نے اپنی خفیہ ایجنسیوں کی لگام کھینچنے کی کوشش کی، لیکن نتائج ملے جلے برآمد ہوئے۔ کچھ نظریاتی لوگوں کو ہٹا دیا گیا، لیکن بہت سے ابھی بھی موجود تھے جو عسکری تنظیموں کی مدد کر رہے تھے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب امریکہ نے اکتوبر 2001 کے بعد افغانستان پر حملہ کیا تو کچھ 20 اسلامی عسکریت پسند، جن میں سے
بہت سے افغانی اور کشمیر جہاں جنگ کے تجربہ کار تھے اسلام آباد میں ایک گھر میں جمع ہوئے اور مشرف کو امریکہ کا اتحادی بننے پر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ملاقات کا انعقاد احمد عمر شیخ اور امجد حسین فاروقی نے کرایا، جو کہ دسمبر 1999 میں ایک ہندوستانی طیارے کے غوا میں ملوث تھے۔ ملاقات کرنے والوں میں 2 پاکستانی فوج کے سپاہی بھی شامل تھے، جن کا تعلق پاکستانی فوج کے ایلیٹ فورس دستے سے تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پاکستان کی تاریخ کے متعلق مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔